اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں، یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، میرے لیے وطن چھوڑا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، چونکہ شیطان کا بہت بڑا جال یہ ہے کہ وہ ریشمی جال پھینک کے انسانوں کو پھانستا ہے، تو جب کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت اللہ نے کر دی، اور باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے۔ نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظاً بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین، دو عاقل بالغ مرد، آزاد مرد، یا ایک مرد اور دو مردوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہے۔ اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے، اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو۔ ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں 32 روپے اور 10 آنے یاد ہوتے ہیں، جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا۔ اور یہ مہر حق بدہ ہے، یہ عورت کا حق ہے، تو یہ کشادگی کے ساتھ حق مہر پیش کرنا چاہیے، اور عورت کا حق ہے۔ دو گواہوں کا موجود ہونا، اور پھر نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو۔ نکاح کے اعلان کے جو مقاصد ہیں وہ بچہ بچہ جانتا ہے، تاکہ جب زوجین چلیں گے آئیں گے کہیں بیٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا نکاح ہوا ہے، کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو، اور پہلے نکاح مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن پھر جوں جوں مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں آئیں تو ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ نکاح مسجدوں میں نہ ہونے لگے۔ عیسائیوں میں آج بھی جوڑا گرجا گھر میں جاتا ہے، اور پادری کو ان کے پاس نہیں آنا پڑتا، بلکہ وہ وہاں جا کر کے عبادت خانے کے اندر اپنے گرجا گھر کے اندر جا کے نکاح کرواتے ہیں۔ تو آج بھی نکاح کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو مساجد کے اندر منعقد کرنے کا جو شرعی حکم ہے اس کی پابندی کریں تو نکاح کے اندر بہت ساری خیر و برکت پیدا ہوگی۔ آسان نکاح فرمایا گیا ہے وہ ہے جس کے اندر اخراجات بہت کم آئیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اتنے لوازمات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بدی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح دیکھیے اور ان کو جو جہیز حضور نے دیا ہے اس کو دیکھیے اور زندگی کو سہل بنانے کی کوشش کیجیے۔ آج جس کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اچھے رشتے میسر آنا مشکل، دوسرا مرحلہ بیٹوں کی طرف سے، بیٹے والوں کی طرف سے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیا جائے۔ بعض لوگ بولتے نہیں لیکن وہ کنائے میں، اشارے میں بتا دیتے ہیں، اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے یا ان کی جو توقعات ہیں ان کو نہ سمجھا جائے تو بیٹی سسرال میں جا کے سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور معاشرے کا کتنا کمینہ شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی، یا وہ اس کی خواہش کے مطابق، اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی۔ شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا، اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں، تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔